ہم بھوٹانی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ اس مرحلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اور پورا پاکستان کا یونائٹڈ اپوزیشن بھوٹانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم تھوڑا چاہیں گے کہ خود آپ کے سامنے اپنا موقف پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اجازت؟ بسم اللہ۔ میں ایم این اے منتخب ہوا ہوں انڈیپینڈنٹ لسبیلا گوادر سے۔ 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا، اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا، ٹھیک ہم چلے، میں بھی ان کو ووٹ دیتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک چلے، لیکن اب جو پالیٹکس ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہیں۔ ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے، تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں، ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر۔ بلاول صاحب ان کے فرزند ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اختر مینگل صاحب ہمارا ایک گھر ہے، انہوں نے آج کہا چلتے ہیں زرداری صاحب کے پاس اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں فارملی بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا واسع صاحب، حیدری صاحب، سردار ایاز صاحب، ہم سب ساتھ آئے، تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں۔ اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب کافی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہاں، میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں، صحیح بتا دیتا ہوں نا۔ اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ اور ایک بات میں بتاؤں زرداری صاحب، آپ کی اجازت سے، میری الیکشن میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو نیشنل پارٹی کے ہیں، میر حاصل بزنجو مرحوم، ان کا بڑا کردار تھا، تو انہوں نے بھی مجھے، آج صبح میری ڈاکٹر مالک سے بات ہوئی، انہوں نے بھی زرداری صاحب آپ کو سلام بھیجے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی جماعت، تو مجھے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں، تو وہ بھی میں آپ کو سر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے۔ اور اختر جان اور ہم تو ایک گھر ہے، ہمارے ہاں وہ ایم این اے والا رشتہ نہیں ہے، ایک گھر ہے۔ زرداری صاحب کا حکم، ہم حاضر ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میری وجہ سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا، لیکن آج چلے اوپنلی ہو گیا آپ کے تھرو، اور بہت شکریہ بلاول صاحب، آپ نے عزت دی، تھینک یو ویری مچ۔ مینگو صاحب آپ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوزیشن کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جناب اسلم
साहब जो स्पीकर भी रहे और बहुत कुछ रहे हिंदुस्तान में, इस वक्त MNA हैं और उन्होंने जनाब जरदारी साहब की मौजूदगी में अपोजिशन के एतमाद की तहरीक में साथ देने का ऐलान किया है। मैं अपनी जमात की तरफ से अपोजिशन की तरफ से करता हूँ और साथ ही साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब इमरान को मुस्तैदी होना चाहिए। वो अक्सरियत खो बैठे हैं, अक्सरियत उसके पास नहीं रही। ऐसे हालात में ज़बरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत होना, कौम पर मुसल्लत होना, इसका कोई जवाज़ नहीं है और इसी में सुराख बढ़ रहे हैं। शाहज़ैन भुट्टी ने पैदावार किया, कल फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, फिर आज ताबूत में असलम भुट्टी ने एक ऐसा कील ठोका है कि इंशाअल्लाह अज़ीम अब वो जाम पर नहीं हो सकेगा। तो मैं दरख्वास्त है कि इमरान खान इस्तीफा दे दे और घर चले जाए। बहुत मुश्किल। एक मिनट अयाज सादिक सरदार अयाज सादिक साहब ने बात। उस्मान, ये माइक आ गया। मेरा मैं नहीं, चाइना से माइक। आप इधर आ जाए ना। नहीं, ठीक है सब मैं आगे हो जाऊँ और आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जॉइंट अपोजिशन की तरह जिस तरह मेरे सीनियर कायदीन ने बात की है, असलम बोतानी साहब को वेलकम भी करते हैं और मुबारकबाद दे देते हैं। एक चीज़ गौर करने वाली है कि दिनों के इक़्तिदार के लिए लोग अपोजिशन को छोड़ के और हुकूमत में चले जाते हैं। क्या वजह है कि हुकूमत को छोड़ के, ये पहली दफ़ा हुआ है हुकूमत को छोड़ के लोग अपोजिशन में जा रहे हैं। उसकी वजूहात आपके सामने है। शाहज़ैन भुट्टी साहब ने भी बात की, बाप पार्टी ने भी कल ऐलान कर दिया और आज असलम बोतानी साहब ने भी। और इसके अलावा जो PTI के मेंबरान हैं, वो जो फैसला कर चुके हैं या जो बात करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं, उसकी वजूहात ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है बल्कि करप्शन भी है, गुड गवर्नेंस भी है और सबसे ज़्यादा है इमरान खान साहब के रवैये की अपने मेंबरान से और अपने इत्तेहादियों के साथ। और हम इंशाअल्लाह आपको जिस दिन वोट होगा, हैरान कुन नंबर आपके सामने आएगा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। हैरान कुन नंबर आएगा आपके ख़िलाफ़, ये मैं दावा भी कर रहा हूँ और बाकी जॉइंट अपोजिशन के कायदीन के सामने कह रहा हूँ कि वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि नंबर और तादाद कितनी बड़ी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है तादाद, और वजह यही है कि उन्होंने फ़ैसला ये कर लिया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, वो शायद कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई जमात, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। और लोग पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की मईशत का सोचते हैं, और खुदा न खास्ता बैंकरप्सी से डूबने के लिए जो इमरान खान जिस तरफ ले गए, उसके इन चीज़ों की वजह से और भी बेशुमार वजूहात हैं, वो आप सब जानते हैं। महंगाई है, महंगाई मार्च भी आपने देख ली, बेरोज़गारी है और बेचैनी है लोगों में, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि हमने किस तरह हर अपने दोस्त को नाराज़ कर लिया, चूँकि इमरान खान साहब मुल्क का नहीं सोचते, अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। तो मैं असलम बोतानी साहब को और बाकी दोस्तों को जो कल आए और शाहज़ैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप और अच्छे नताइज देखेंगे। शुक्रिया जी। सती साहब
पुरोबेन थी, ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यूएम के किसी पीएमएलक्यू के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। आज एक दो चैनल में इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कुछ नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से तबलीग साहब गई है। मैं ये नहीं कहना सही है, बल्कि किस तरह का एक दिया गया तासर। दूसरा ये कि बलूचिस्तान की माशाल्लाह 3 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलूचिस्तान 3 पार्टी के लोग। लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है उसको मजीद कब तक आ जाएगी? सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज मेरे दो, एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक गुलाम साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्जाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि एमक्यूएम के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा लिंगर ऑन करना पड़ा? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये डिज़ायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिल के बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। उस्मान सर, जरदारी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा? क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन
بنائے گی وہ بن جائے گا. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں, نمبرز ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج ہے. ایک منٹ شاکر. جن جماعتوں کے ساتھ آپ انگیج ہیں, جن کو لے کر آپ تحریک جمہوریت کامیاب بنانا چاہ رہی ہیں, ان کے لیے تاثر یہ عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں شام پہ چلتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانکار ہے تو یہ معاملہ یہ الجھ کیوں گیا ہے, یہ آسان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی کہ کچھ کو ادھر اشارہ کچھ کو ادھر اشارہ, کوئی حکومت میں جا رہا ہے, کوئی اپوزیشن, مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں, ڈیٹیلز میں قانون سازی ہونی ہے, تو اس پہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. ڈبل گیم ہمیشہ ہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی اور آپ نے قائمی اور جمہوری طریقہ کار اپنا کے تحریکات میں اعتماد لائے, تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ مسائل بھی ہیں, ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ انتخابات بھی ہو رہے ہیں, تو پلان کیا ہے اپوزیشن کا؟ اگر حکومت کو آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں, آپ کو امید ہے کہ طریقے میں اعتماد کامیاب ہوں, تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مسائل حل ہوں اور آپ آگے بھی بڑھیں؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جب اقتدار سنبھالا تھا, جب مشرف صاحب تھے اور وہ چلے گئے, تو ان کے بعد بھی ہم نے سنبھال کے وہ بھی اسی نج پہ لے آیا تھا, اسی جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ویٹ کی امپورٹ کی بات ہوئی تھی, ویٹ امپورٹ ہو رہا تھا, شوگر امپورٹ ہو رہی تھی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لوگوں کی تنخواہوں کے ایشوز تھے, ہر قسم کے مسئلے وہ ہم نے سالو کیے تھے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بیٹھ کے اور انفیکٹ ساتھ مل بیٹھ کے ہم آئندہ کا راستہ بھی بنا لیں گے. خالد صاحب, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس طریقے پر اعتماد کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا مرکزی کردار ہے. بلاول کا مرکزی کردار. تحریک انصاف کے کافی لوگ آپ نے رضا کیے, اس کے علاوہ بہا پارٹی بھی آ گئی, آج بطانی صاحب بھی آ گئے. کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ 3.5 سال یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے, اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ آپ کے ہم نوا بنیں گے؟ سر, میں سمجھتا ہوں ان سب کو احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے, اس میں ہم سب کا بھلا ہے. یہ بھی بچتے ہیں, میں بھی بچتا ہوں, ہماری آنے والی نسلیں بھی بچتی ہیں. تو یہ سب میرے ساتھ جو دوست آ گئے ہیں, آج تک میں نے بھوٹانی صاحب کو پہلے نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کے حالات, اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہے تب میں نے ان کی طرف نظر دوڑائی, تو ان نے میرے وعلیکم السلام کر کے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے کافی دوست ہیں جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست صرف پاور کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے. ذوالفقار ایک منٹ آ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب, آپ سے ایک سوال ہے. صاحب, یہ سوال میں بلاول صاحب سے کیا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے بلوچستان سے معافی مانگی تھی اور بلوچستان پیکیج کا بھی اعلان کیا تھا. آج کی صورتحال میں بلوچستان کھلم کھلا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ اس وقت بلوچستان کو کیا کمٹمنٹ یہاں پہ دے رہے ہوں؟ بلاول صاحب, آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اسپیکر کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے مداخلت ہو. آپ اب جو قدم اعتماد کی تاریخ ٹیک اپ ہو چکی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹروین کی ضرورت نہیں؟ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے, جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں, ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں, اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں. صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی, اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا, یہی سوچ ہوگا. لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ سارے بھوٹانی صاحب, کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی, عوامی پارٹی, اینڈ
JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان, جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے, بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے, بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے, میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے, تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے, کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے, اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. ذوالفقار دیکھیں, ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے, تو دیا تھا نا 100% NFC, 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا, دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی, 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں, جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سر چارج ہے, وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے, بیٹھے ہیں نا یہاں, تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے, جو 13 ارب کا ایک کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا, اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے, وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے, نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے. رضا کر لے پھر آپ زرداری صاحب جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا, اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے, جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پھر ملک کے مسائل حل کر سکیں. لیکن ساتھ ہی وفاقی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے, بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹس کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں, جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے, اور جہاں
ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے. اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر I expect that the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts. مگر ہمارے numbers پورے ہیں. We have, the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بونس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا. اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا، مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا ہے. میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے. تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے. وہ جو بھی کوشش کرے، جو بھی دھمکی دے، کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے. اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا، وزیروں کا، بیوروکریسی کا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. فرز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. اور جہاں تک کہ دوسرے لوازمات ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام میں. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں، گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے. کل نہیں، آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. تھینک یو.